أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفاثه بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. خطبہ جمعہ میں مسنون طریقہ تو یہی ہے کہ کھڑا ہو کے خطبہ دیا جائے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کھڑا ہو کے ہی ارشاد فرمایا کرتے تھے. یہ جو بیٹھ کے تقریر والا رواج وغیرہ ہے، یہ بعد کے ادوار کی ایجاد ہے لوگوں کی. بیٹھ کے تقریر کر لیتے ہیں، پھر جو عربی خطبہ وہ کھڑا ہو کے پڑھ دیتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد کی ایجاد ہے، لوگوں نے ایجاد کی ہے. میری آج مجبوری ہے، 2 دن سے بخار کی لپیٹ میں تھا. اب زیادہ دیر کھڑا رہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے چکر سے آ رہے ہیں، اس لیے میں عذر کی وجہ سے بیٹھ کے خطبہ دینے پہ مجبور ہوں. تو عذر کی حالت میں تو اجازت ہے، ویسے خطبہ مسنونہ جو ہے وہ کھڑا ہو کے ہی دینا چاہیے. اللہ رب العزت نے سورہ جمعہ میں جہاں پہ جمعے کا تذکرہ کیا، وہاں پہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ لوگ تجارت دیکھ کے نا آپ کو کھڑا ہی چھوڑ کے چلے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہو کے خطبہ ارشاد کرتے تھے. یہی مسنون ہے، مجبوری میں جائے. ہم نے پچھلے جمعہ میں بات کی تھی کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے ایمان والوں کو، ایمان والوں ان لوگوں کی طرح نہیں بننا جنہوں نے اللہ کے نبی موسیٰ کو تکلیف پہنچائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض امور میں اہل کتاب یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیا، اور ایک عمل ایسا بھی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجوسیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجوسیوں کی مخالفت کرو. کیسے مخالفت کرے؟ فرمایا وہ داڑیاں مڑواتے ہیں، تم داڑیاں بڑھاؤ. ایسے مجوسیوں کی مخالفت کرو. جو داڑیاں مڑواتے ہیں وہ مجوسیوں کی موافقت کرتے ہیں، جو کہ شرعاً ناجائز عمل ہے. داڑھی مڑوانا یہ مجوسیوں کا عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجوسیوں کی مخالفت کرو. بلکہ ایران کے 2 سفیر، ایران میں چونکہ لوگ آتش پرست تھے،
مجوسی تھے، وہ وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو ان کی داڑیاں منڈی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیوں مونڈ رکھی ہیں؟ کہنے لگے ہمارے رب یعنی ہمارے بادشاہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم یہ مونڈے، ہمارے رب نے، مجوسیوں کے رب نے یعنی مجوسیوں کے بادشاہ نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ داڑیوں کو مونڈے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن مجھے میرے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں داڑھی نہ منڈواؤں بلکہ داڑھی کو چھوڑ دوں، معاف کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کا کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں بڑھاؤں، داڑھی چھوڑ دوں۔ مجوسیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے رب کا چونکہ حکم یہ ہے کہ داڑھیاں منڈوائی جائیں، اور مسلمانوں کے رب کا کیا حکم ہے کہ داڑھیوں کو چھوڑا جائے، بڑھایا جائے۔ اہل کتاب کی مخالفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل سے بھی کی ہے اور اس کا حکم بھی دیا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، اور کر کے بھی دکھائی ہے۔ ایک دو مثالیں دے کے ہم بات آگے چلاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو آپ نے 10 محرم کا روزہ رکھتے ہوئے یہودیوں کو دیکھا، پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے اس لیے کہ اللہ نے اس دن جناب موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی، اللہ نے جناب موسیٰ کو نجات دی تھی، اس لیے روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے تو ہم زیادہ قریب ہیں، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کی آزادی کے دن پہ بطور شکریہ روزہ رکھیں، لیکن ساتھ ہی یہ فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، اگر میں اگلے سال زندہ رہا لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ روزہ رکھیں گے لیکن اس طرح نہیں جیسے یہودی صرف 10 کا رکھ لیتے ہیں، بطور شکرانہ روزہ رکھیں گے۔ اچھا 10 محرم کو روزہ رکھنے پہ تنقید یہ کی جاتی ہے کہ یہ روزہ تو یہودی رکھا کرتے تھے، یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے۔ یہودی رکھا کرتے تھے لیکن اس کی وجہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے کہ کیوں رکھا کرتے تھے، اور اس کے رکھنے کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی نجات پہ بطور شکر ہم روزہ رکھیں، لیکن ہم پھر ایک نہیں رکھیں گے، مخالفت کریں گے یہودیوں کی، لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ یا 9 کا بھی رکھیں۔ تو 9 اور 10 کا روزہ مسنون ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ عاشورہ کے روزوں کے بدلے میں بندے کے 1 سال کے گناہ معاف کرتے ہیں، 1 سال کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ باقی محرم میں جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت والا واقعہ پیش آیا وہ کافی بعد میں 61 ہجری میں پیش آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یہ بہت پہلے کے ہیں، تو اس لیے ان تاریخوں سے جوڑ کے اور روزے پہ تنقید کرنا، یہ روزے سنت رسول ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذریعے بھی ہمیں سکھایا کہ تم نے یہودیوں کی مخالفت کرنی۔ ایک اور بات ہم نے پہلے عرض کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے ان کے ساتھی، راستے میں انہوں نے دیکھا کہ لوگوں نے تو اپنا معبود بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جیسے ان کا ہے نا معبود ہمیں بھی ایسے ہی معبود جو ہے نا وہ بنوا دیجیے، بنا لیتے ہیں ہم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کا جملہ استعمال کرنے سے بھی منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، راستے میں لوگوں نے دیکھا کہ وہاں کے ایک گاؤں والوں نے اپنا سارا جو اسلحہ ہے، لڑائی کا سامان، دفاع کا سامان، وہ ایک درخت پہ ٹانگ رکھا ہے، لٹکا رکھا ہے، اس درخت کو خاص کر رکھا ہے۔ تو صحابہ نے فرمایا اجعل لنا ذات انواط کما لہم ذات انواط،
اس درخت کو ذات انوات کہا جاتا ہے. کہتے تھے وہ یہ ذات انوات ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے پیغمبر ہم بھی کیوں نہ ایسے ہی وہاں پہ مدینہ میں جائیں اور ایک ذات انوات اسی طرح کا بنا لیں اور اس پہ ہم جو ہے نا اسلحے وغیرہ ٹانگ دیا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے بالکل ویسا ہی جملہ بولا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے بولا کہ جیسے ان کا معبود ہے. اسلام کی اپنی تہذیب ہے, اسلام کا اپنا طریقہ ہے, اسلام کے اپنے احکامات ہیں. جو رسول دے دے اسے لو, یہ اصول ہے. جس سے رسول منع کرے اسے چھوڑ دو. مخالفت کا حکم دیا لیکن ساتھ ہی ساتھ خبردار بھی فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, جو اہل کتاب تم سے پہلے گزرے ہیں نا تم وہی کام کرو گے جو وہ کر گئے کرو گے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان میں سے کوئی شخص کسی گو کے بل میں داخل ہوا ہے, اب فضول کام ہے گو کے بل میں داخل ہونا, کوئی کام تو نہ ہوا, اگر کوئی ان میں سے گو کے بل میں داخل ہوا ہے نا تو تم میں سے بھی کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جو گو کے بل میں داخل ہوگا. خبردار بھی فرمایا, مخالفت کا حکم بھی دیا, خبردار بھی فرمایا. وہ لوگ ملیں گے جو یہود و نصارہ کی موافقت کریں گے, جو کفار کے ساتھ مشابہت اختیار کریں گے, وہ لوگ ملیں گے لیکن تم نے ان جیسا ہونا, ان جیسا نہیں ہونا. بہت ساری ایسی بیماریاں, بہت سارے ایسے اعمال وہ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو پہلی قوموں میں گناہ پائے جاتے تھے اور ایک ایک گناہ کی وجہ سے اللہ نے پوری پوری قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. ہمارے ہاں ایسے اعمال ہیں اسی ڈگر پہ, اسی روش پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو اس قدر ان کے پیچھے چلو گے کہ ان کے اور تمہارے کاموں میں کوئی فرق ہی نظر نہیں آئے گا. کیسے ہوگے؟ ایک جیسے ہو جاؤ گے جیسے ایک پاؤں کا جوتا دوسرے پاؤں کے جوتے کے برابر, بالکل ایک پاؤں جوتے کا ایک پاؤں دوسرا پاؤں. کیوں بھی ان میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ سائز ایک سا, بناوٹ ایک سی, سارا کچھ ایک جیسا. ایسے ہی تم بھی, یہ خبردار کیا, بتلا دیا کہ کرو گے تم, ہٹو گے نہیں. لیکن تعلیم یہ فرمائی, حکم یہ دیا کہ تم نے مخالفت کرنی ہے, مشابہت اختیار نہیں کرنی, ان کے ساتھ ان کے اعمال میں موافقت اختیار نہیں کرنی. جہاں تک بس چلے, جہاں تک طاقت ہے, جہاں تک اختیار ہے, وہاں تک بچو ایسے کاموں سے کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ پہ لعنت فرمائی. فباؤ بغضب من اللہ, کیا لوگ ایسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا چاہیں گے کہ جن پہ اللہ کا غضب, اللہ کا غصہ نازل ہوگا. فباؤ بغضب علی غضب, ایک نہیں وہ وقتاً فوقتاً اللہ کے غضب اور غصے اور عذاب کا شکار ہوتے رہے. کوئی نہیں چاہے گا کہ ایسی قوم کے ساتھ موافقت اختیار کریں. اگر دل نہیں چاہتا تو پھر عمل ویسے کیوں ہے, پھر کردار ویسا کیوں ہے؟ دین اسلام جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کے ماننے میں ہیلے اور بہانے کیوں ہیں؟ ہیلا بہانا انہی کا کام تھا, اہل کتاب کا. عمل نہ کرنا ہوتا, بہانے تراش. یہ تو ہم سے نہیں ہو سکے. گائے ذبح کر لو, انہوں نے کہا گائے ذبح کا حکم تو دے دیا ہے, اب جس نبی کے ذریعے حکم آیا ہے نا اس نبی سے سوال کرتے ہیں تاکہ نا گائے ذبح نہ کرنے پڑے. ایک سوال کیا کہ بتاؤ کیسی ہو, عمر کیا ہو, عمر بتا دی گئی. کہا آپ بتاؤ رنگ کیسا ہو, رنگ بھی بتا دیا گیا. کہا اچھا نہیں ایسی تو ساری گائیں ہوتی ہیں, جوان بھی کئی ملیں گی اور اس رنگ کی بھی کئی ملیں گی, کوئی اور خاص وصف اس کا ہمیں بتایا جائے. تو اللہ رب العزت نے پھر ان پہ سختی کر دی کہ وہ
نے نہ کبھی ہل چلایا ہو اور نہ ہی کبھی اسے کنویں سے پانی نکالنے کے لیے استعمال کیا گیا ہو، جوتا گیا، اسے جوتا گیا ہی نہ ہو، مسلمتن بالکل عیوب اور نقائص سے پاک ہو، لا شیۃ فیہا بالکل کسی قسم کا نقص نہ ہو، فذبحوها وما كانوا يفعلون، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ذبح تو کی لیکن کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ وہ نبیوں پر ایمان تو لائے تھے لیکن وہ ایمان کے بدلے میں راحت چاہتے تھے، ایمان کے بدلے میں کہ اسلام لائے ہیں ہمیں کچھ نہ کچھ راحت ملے، ہمیں کچھ نہ کچھ آرام ملے، ہماری بھی کوئی نہ کوئی مرضیاں چلیں۔ ان پہ کھانا اترا کرتا تھا، انہوں نے کہا نہیں ہماری مرضی بیچ میں چلنی چاہیے، یہ تو آ جاتا ہے اللہ کی مرضی کا، جیسا وہ بھیج دے ویسا بھیج دیتا ہے، ہم خود اگائیں، ہم خود پکائیں، ہم خود کھائیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انہوں نے گھٹیا چیز کو ترجیح دے دی، اعلیٰ چیز پہ گھٹیا کو، ادنا کو ترجیح دے دی۔ اللہ انہیں دے رہا ہے، اچھا دے رہا ہے، آسانی سے مل رہا ہے، آسانیاں مانگا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ اسلام لائے ہو اگر تو یہ نہ سمجھو کہ اب تمہارے ساتھ کوئی کسی قسم کی آزمائش وغیرہ نہیں آئے گی تم پہ، اسلام لے آئے ہو تو بالکل بے فکر ہو جاؤ، تمہاری مرضی چلے گی جیسے تم چاہو گے۔ نہیں اشارے کر دیے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، کیا خیال ہے آسان ہے مسلمان ہونا؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے باہر تھوڑا سا بنا ہوا تھا، اس پہ لیٹے ہوئے، اینٹ ہے سر کے نیچے، اس اینٹ کے اوپر کپڑا لپیٹ کے تکیہ سرہانہ بنایا ہوا، بالوں میں مٹی ہے، داڑھی میں مٹی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اسلام بندے کا یہ حال کرتا ہے، یہ جب مکہ میں چلا کرتا تھا اس کی خوشبو کی نفاست کی وجہ سے لوگ پہچان جایا کرتے تھے کہ اس گلی سے مصعب بن عمیر گزر کے گیا۔ اس کے والد نے اس کے جوڑے تیار رکھنے کے لیے لوگوں کو، ملازموں کو مقرر کیا ہوا تھا کہ اس کے جوڑے تیار رکھنے ہیں، جب پہنے جیسا پہنے، روزانہ نیا پہنے، اس کی مرضی ہے۔ اسلام لے آیا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھیج دیا کہ جاؤ ذرا اہل مدینہ کے ساتھ چلے جاؤ، اہل یثرب کے ساتھ جا کے وہاں پہ دین اسلام کی تبلیغ کرو۔ مصعب بن عمیر مبلغ بن کے آئے، لیٹے ہوئے تھڑے پہ، بال مٹی سے ہٹے ہوئے، داڑھی مٹی سے ہٹی ہوئی، آسانیاں نہیں ہیں، نہ منمانیاں ہیں نہ آسانیاں ہیں۔ وہ ان لوگوں کی سوچ تھی کہ ہمارے لیے منمانیاں ہیں، ہمارے لیے آسانیاں ہیں، ادھر سے بھی رستہ کھلا ہوا ہے، ادھر سے بھی رستہ کھلا ہوا ہے، اپنے لیے راستے کھولنے کے لیے کتابیں بدل ڈالی، اللہ کے احکامات بدل ڈالے۔ اسلام تو یہ آزمائش تو آئے گی، تنگ تو ہونا پڑے گا، حرام سے رکنا پڑے گا، خواہشات چھوڑنی پڑے گی، تقاضا ہے اسلام کا۔ اور پھر جب اسلام گھر کر جائے دل کے اندر، اسلام جب دل کے اندر اتر جائے، جب تعلیمات رسول جو ہیں وہ کسی بندے کی زندگی کا حصہ بن جائیں، جب صرف اسلام ہی اسلام بندے کی ترجیح بن جائے، تو پھر وہ عبداللہ بن ام مکتوم جیسا ہو جاتا ہے۔ نبینا ہے، کہتا ہے میں نے بھی جہاد میں، بوڑھے بھی ہیں نبینا بھی، میں نے بھی جانا ہے جہاد کے لیے،
عمر رسیدہ ہو، آپ کو تو نظر ہی کچھ نہیں آتا، جہاد میں آپ نے کرنا کیا ہے؟ کیا کرو گے؟ کیا کرو گے جا کے جہاد میں؟ کہنے لگے کم از کم میری وجہ سے مسلمانوں کی تعداد میں 1 فرد کا اضافہ ہو، جب اندر اترا ہوا ہو اسلام، تو کیا کر لو گے نمازیں پڑھ کے؟ فجر کے لیے اٹھتے نہیں ہو، آتے نہیں ہو، جیفم باللیل وحمار بالنہار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ کروں اس جملے کا، دن کو گلے کی طرح کام، رات کو مردار کی طرح نیند۔ نظر دوڑائیں معاشرے، دیکھ لیں سارا دن کام کام کام، سارا دن کو گلے کی طرح کام، عبادت کا خیال ہی نہیں۔ تشبیہ بھی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کس جانور کے ساتھ؟ گدھا، سارا دن لگا، جیفتم باللیل، رات کو بستر پہ گرا ہے تو ایسے جیسے مردار ہے، نہ اللہ کا ذکر ہے، نہ صبح کی بیداری ہے، نہ نماز ہے، نہ خود اٹھا، نہ بیوی بچوں کو اٹھاتا ہے، کہتا ہے کوئی بات نہیں، سونے دو، ٹھنڈ ہے باہر، کیونکہ دین اسلام ابھی اترا نہیں ہے اندر، اترا ہوتا تو پھر جملہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا ہوتا، انہوں نے کہا تھا مجھے لے جاؤ قسطنطنیہ، ترکی میں لے جاؤ، میں بھی وہ بحری بیڑا جس میں سوار ہو کے جانے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشش کی نوید سنائی ہے، بخشش کی بشارت دی ہے، مجھے ساتھ لے جاؤ۔ بالکل ضعیف ہیں، پھر بیمار ہیں، اور پھر نصیحت پتہ کیا کرتے ہیں ساتھیوں کو کہ اگر میری موت ہو جائے نا، دشمن کے قلعے کے جتنے زیادہ قریب لے جا کے دفن کر سکو نا، وہاں دفن کرنا، تاکہ میری میت کی تدفین جہاں پہ ہو وہاں پہ نشان لگ جائے کہ مسلمان فتح کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے، ابو ایوب ان کا ساتھی تھا۔ وہ ترکی میں اس علاقے کا نام ہی ابو ایوب ہے، اس شہر کا نام ہی ابو ایوب ہے، جہاں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن۔ جب دل میں اترا ہو نا تو یہی حکم ہے ہمیں بھی، وہ ان کی طرح نہیں ایمان لا، جنہوں نے ایمان تو لائے ہیں، نبی کے ساتھ چلو، ساتھ جاتے نہیں، نبی کے گائے ذبح کرو، ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں، نبیوں سے سوال کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثریت تو اسی وجہ سے برباد ہوگی، کثرت سوالہم و اختلافہم علی انبیائہم، کثرت سوال کرنا، پوچھنا، بال کی کھال ادھیڑنا، سوال پہ سوال کرنا، اور نبیوں سے اختلاف کرنا، نبیوں سے اختلاف کرنا، من مانے فیصلے چاہنا، من مانے مسائل چاہنا کہ نہیں جی یہ مسئلہ ایسے نہیں ہوا، یہ ایسے ہونا چاہیے، اللہ کا فرمان اور ہے، رسول کا فرمان اور ہے، یہ کہتا ہے نہیں جی ہمیں چونکہ اچھا نہیں لگتا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ انہوں نے صرف اس وجہ سے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، ان کے پاس رسول آیا اللہ کی طرف سے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ کیونکہ رسول ان کی مرضی کا نہیں آیا تھا، جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، رسول وہ چیز لے کے آیا جو حکم جو ان کو اچھا نہیں لگتا تھا، فریقاً کذبوا وفریقاً یقتلون، ان رسولوں کے ایک گروہ کو چھٹلا دیا، ایک گروہ کو قتل کر دیا، گروہوں کی شکل میں رسولوں کو قتل کرتے رہے۔ کیوں؟ ہماری مرضی کے مسئلے نہیں لے کے آتے، ہماری مرضی کے خلاف مسائل بیان کرتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی کچھ مساجد میں ایسی چیزیں ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری منشا کے خلاف تو مسئلہ بیان ہی نہ کیا جائے، تو ہمیں یاد ہے مولانا صاحب نے تقریر کی،
ٹیلی ویژن کے خلاف تقریر کر دی. اب جن کی مسجد تھی ان کے گھر میں ٹیلی ویژن تھا، پرانی بات ہے. تو انہوں نے جمعے کے بعد کہا جی آپ تو نہیں اس مسجد میں رہ سکتے. کیوں؟ آپ نے ٹیلی ویژن کے خلاف بات کی. آپ ہمارے سامنے نہیں، لوگ تو کہیں گے لو جی، لوگ ہم پہ پھر اعتراض کریں گے آپ کے تو مولوی نے بھی یہ کہہ دیا. مرضی کے مسئلے، اچھا مسئلے بھی وہ پوچھو گے جن کا تعلق ہی نہیں. ہمارے استاد محترم کے بعد ایک شخص آیا، کہنے لگا جی وہ شیطان جب جنت میں گیا تھا نا، وہ کون سی شکل میں آدم علیہ السلام کے پاس گیا ورگلانے کے لیے، کیونکہ جنت میں جا نہیں سکتا. خود ہی اپنے پاس سے بنائی ہوئی بات، وہ جنت میں جب جا ہی نہیں سکتا تو جناب آدم کو ورگلانے کے لیے کیسے چلا گیا؟ تو استاد جی نے جواب پتا کیا دیا؟ ان کا اس سوال کا تیرے ساتھ تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو سوال پوچھ کہ گھر میں ٹیلی ویژن رکھنا حلال ہے یا حرام ہے. ادھر سوال پوچھنا جس کا تیرے ساتھ تعلق ہے. حرام کمائی کرنا درست ہے یا نہیں درست، یہ بات پوچھ. مسائل پوچھتے ہیں وہ جن کا آپ کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. یہ لا یعنی سوالات، فضول چیزیں، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ تھا. فضول چیزوں کو ایشو بنا لینا، بڑا مسئلہ سمجھنا اور اسی مسئلے پہ اڑے رہنا، ڈٹے رہنا اور رسولوں کو پریشان کرنا، یہ ان کا طریقہ تھا. ان کے طریقے پہ نہ چلنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. مجوسیوں کی بھی مخالفت کرو، داڑیاں منڈوانی چھوڑ دو، عیسائیوں یہودیوں کی بھی مخالفت کرو، طریقہ اپناؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، طریقہ اپناؤ اسلام والا، طریقہ قرآن والا، وہ جو اللہ نے نازل کیا ہے پیروی اس کی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے اپنے رسول کی طرف. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، باقی جو کوئی بھی ہے نا اس کی پیروی نہ کرو ان کے مقابلے میں. اللہ رسول کے مقابلے میں کسی کی بات ماننا ناجائز ہے، حرام ہے اس امت پر بھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ پیروی صرف اس کی کرو جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.